ان کو ضرورت نہیں تھی بلوچستان کی ووٹ کی. اگر پنجاب اور سندھ یا پنجاب اور پختونخوا میں اگر اتنی ووٹس پڑ جائیں تو وہ گورنمنٹ بن جاتی تھی. تو اس لیے بہت کم فیڈرل گورنمنٹس نے بلوچستان کا سوچا. اور دوسری چیز، اور مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بلوچستان کے جو پولیٹیشنز تھے انہوں نے بھی زیادہ تر اپنا سوچا بجائے بلوچستان کے عوام کا. اور بدقسمتی سے یہ صرف بلوچستان میں نہیں، زیادہ تر پاکستان میں ہماری پولیٹیکل لوگوں نے ملک سے زیادہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچایا. ہمارے ایسے بھی وزیر اعظم ہیں جنہوں نے لنڈن میں زیادہ ٹرپس کی اپنے دور میں بجائے بلوچستان کی. اور ایک ایسے بھی صدر آئے جنہوں نے 5 سالوں میں دبئی میں زیادہ ٹرپس کی، زیادہ دبئی گئے بجائے بلوچستان. تو اس لیے وہ توجہ جو بلوچستان کو دینی چاہیے تھی وہ نہیں دی گئی. میں اپنی طرف سے آپ سب کو ایک چیز واضح کر دوں کہ یہ میں یہاں نہ کوئی پولیٹیکل ٹرپ پہ آیا ہوں، نہ ووٹس لینے آیا ہوں. یہ میرا ایمان کا حصہ ہے کہ کبھی بھی کوئی قوم ترقی نہیں کرتی جب تک وہ اپنے کمزور طبقے کو ساتھ اوپر نہیں لے کے آتی. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں یہ ماڈل دیا تھا. دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست وہاں بنی تھی. اور پھر چائنا نے ابھی ثابت کیا کہ 30 سالوں میں جیسے جیسے انہوں نے 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا، ساتھ ساتھ چائنا ایک سپر پاور بن گئی. اور یہ بھی کہ چائنا کی ایک بہت بڑی وجہ سی پیک کی یہ تھی کہ جو مغربی چائنا پیچھے رہ گیا تھا وہ چاہتے تھے کہ سی پیک کے ذریعے اس کو کنیکٹ کیا جائے سمندر کے ساتھ تاکہ وہ تیزی سے ترقی کرے. تو ان کے جو لیڈرشپ، چائنا کی جو لیڈرشپ، اس پہ اتنی ویژن تھی اس چیز کی سمجھنے کی کہ کبھی بھی کوئی ملک، کوئی قوم آگے نہیں جا سکتی جب ایک چھوٹا سا طبقہ امیر ہو جائے اور باقی قوم پیچھے رہ جائے. کوئی قوم نے ایسے ترقی نہیں کیا. اس لیے ہمارا مقصد بلوچستان کو اوپر اٹھانے کا صرف یہ نہیں کہ یہاں میں آپ کے سامنے پروجیکٹس اناؤنس کر دوں اور پھر جس طرح ماضی میں ہوتا رہا تالیاں بجا کے چلا جاؤں. یہ پھر سے میں کہتا ہوں میرے ایمان کا حصہ ہے کہ کیونکہ بلوچستان پیچھے رہ گیا، ہم سب سے زیادہ ہم زور لگائیں گے کہ بلوچستان کو اٹھائیں پورا اور باقی پاکستان کے ساتھ اوپر لے کے جائیں. ایک ملک ایک گھر ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک گھر کے 2 بچے بڑے آگے بڑھ جائیں اور 2 بچے بیچارے پیچھے رہ جائیں. گھر سارا اوپر اکٹھا نکلتا ہے. اور جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ ایک گھر کا باپ کی طرح ہوتا ہے. اس کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سارے بچوں کو وہ اسی طرح اوپر لے کے آئے. تو اس لیے مجھے بڑی خوشی ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ آج وہ یہاں ہمارے ساتھ ہیں. انہوں نے بھی بلوچستان کے یونیورسٹی اور ہاسپٹل میں انہوں نے بھی اپنی انویسٹمنٹ کی ہے. جو یہ اس طرح ہے کہ ایک بڑا بھائی کوشش کر رہا ہے اپنے چھوٹے بھائی کی مدد کرنے، اور یہ ہوتا ہے ملک ایسے اوپر جاتا ہے. یہ جو کئی دفعہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں بلوچستان کی محرومیوں کا اور ان کے اور مفادات ہوتے ہیں، وہ اس لیے کامیاب ہو جاتے ہیں انتشار پھیلانے کے لیے کیونکہ لوگوں کے اندر تاثر چلا جاتا ہے کہ ہمیں پاکستان میں، ہم پاکستان کا حصہ بننے سے ہمارا کیا فائدہ. لیکن میں آج آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا حصہ بلوچستان کا بننے سے انشاءاللہ
اس وقت آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوگا. سب سے پہلے کنیکٹیوٹی آپ کی چائنا کے ساتھ ہے, اور یہ یاد رکھیں کہ اس وقت دنیا میں جو ملک سب سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے وہ ہے چائنا, جس سے ساری اس وقت اور ملک ڈرے ہوئے ہیں, ان کو خوف آ رہا ہے اس کے پروگریس سے. وہ اس لیے کہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ چائنا چند سالوں میں ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ جائے گا. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس سے کنیکٹڈ ہیں, اور بلوچستان کی خوش قسمت اس لیے کہ آپ کے پاس گوادر ہے, اور گوادر کنیکٹ ہو جائے گا چائنا کے ساتھ. اور جو چائنا کی ٹریڈ ہے, آپ یہ ذرا ذہن میں ڈالیں کہ 2000 ارب ڈالر چائنا کی ٹریڈ ہے, 2000 ارب ڈالر. اس وقت پاکستان کی ایکسپورٹ مشکل سے 25 ارب ڈالر ہے. تو وہ تربت میں وزیر اعظم عمران خان نمائندین سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے بلوچستان کو آگے لانا بہترین ترقی کے لیے راہ پر گامزن ہونے کی ایک نشانی ہے. بلوچستان دیگر صوبوں سے پیچھے رہ گیا. گزشتہ حکومتوں نے اس پر توجہ نہیں دی, لیکن اب ہم اس پر توجہ دینا چاہتے ہیں. یہاں پر ترقیاتی منصوبے لگائے جائیں گے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہاں کے لوگ محنت کش ہیں اور انہیں ان کی محنت کا پھل ملے گا. جبکہ ساری دنیا میں عذاب آیا ہوا ہے کرونا وائرس کا. کرونا وائرس سے ساتھ والا ہندوستان کے آج حالات دیکھیں کہ ان کی 13 سالہ تاریخ میں سب سے برے حالات ہیں معیشت کے. جو ریسیشن آئی ہوئی ہے آج ہندوستان میں, ان کی 73 سالہ تاریخ میں سب سے بری طرح معیشت متاثر ہوئی ہے. وہ بھی کرونا کی وجہ سے ہوئی ہے. پاکستان پہلے بڑے مشکل حالات میں تھا, حکومت ملی تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ اور سب سے بڑا قرضہ چڑھا ہوا تھا ہمارے اوپر, اور ان مشکل حالات کے اندر نکل ہی رہے تھے تو کرونا آ گئی. لیکن اللہ کا آج خاص کرم ہے, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس طرح آج پاکستان کرونا سے نکلا ہے, کوئی بھی بر صغیر میں ملک اس طرح کرونا سے نہیں نکلا جس طرح پاکستان نکلا ہے. یہ میں اپنی قوم کو آج ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں آنے والے دنوں میں بہت احتیاط کرنی پڑے گی, کیونکہ دوسرا راؤنڈ آ رہا ہے اب کرونا کا, پھر سے کیسز بڑھ رہے ہیں. تو میں پھر سے اپنی قوم کو آج اس پلیٹ فارم میں بھی کہوں گا کہ ہمیں احتیاط, SOPs اور خاص طور پہ فیس ماسک پہننے چاہیے. لیکن اس کے باوجود کہ کرونا کی وجہ سے 900 ارب روپیہ کم پیسہ اکٹھا ہوا, ہمارا جو ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ تھا وہ بالکل ٹھیک جا رہا تھا. جب کرونا آئی تو جب سارا ہم نے بند کر دیا ملک 3 مہینے کے لیے, اس میں ہمیں جو تقریباً 900 ارب روپیہ ہماری ٹیکس کلیکشن کم ہوئی. اس کے باوجود آج ہم آ کے وہ پیکج آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جو کوئی اور, میں آج چیلنج کر 900 ارب کم ٹیکس کلیکشن کے باوجود. وزیر اعظم عمران خان نمائندین سے خطاب کرے تو انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم بلوچستان کے دورے پر نہیں آئے. جو گزشتہ وزیر اعظم تھے انہوں نے اسی طرح اس کو نظر انداز کیا. یہاں پر کسی قسم کے کوئی بھی ترقیاتی منصوبے نہیں لگائے گئے. ماضی کے سیاسی رہنماؤں نے بلوچستان سے زیادہ انگلینڈ کے دورے کیے. مزید ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہاں پر ترقیاتی منصوبوں کا اب آغاز ہوگا. بلوچستان کی ترقی سے ہی پاکستان کی ترقی جڑی ہے. بلوچستان دیگر صوبوں سے پیچھے رہ گیا. معاشی اور سماجی ترقی کے ذریعے بلوچستان کی عوام کے احساس سے محرومی دور کریں گے. مزید ان کی جانب سے کہا گیا کہ وفاقی حکومت نے بلوچستان کا بہت کم سوچا ہے. بلوچستان کے سیاستدانوں نے بھی اپنا ہی سوچا. یہاں پر کسی قسم کے کوئی ترقیاتی منصوبے نہیں شروع کیے گئے. ایسے وزیر اعظم بھی تھے جنہوں نے زیادہ دورے بیرون ملک کے کیے. 2 وزیر اعظم وہ بھی تھے جنہوں نے بلوچستان کے دورے پر نہیں آئے. یہاں پر بالکل توجہ نہیں دی گئی. ایک صدر ایسے رہے جنہوں نے دبئی کے دورے زیادہ کیے. بلوچستان کو مکمل نظر انداز
کیے رکھا. ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آج ہماری جانب سے یہاں پر ترقی کی نئی منازل طے کرنے کے لیے منصوبوں کا آغاز کیا جا رہا ہے. ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے جس پر بلوچستان اب آگے بڑھ سکے گا, باقی صوبوں کے برابر آ سکے گا. یہاں کی عوام جو کہ احساس محرومی کا شکار ہیں, ان کی احساس محرومی اسی طرح دور ہو سکتی ہے کہ یہاں پر ترقیاتی, فلاحی اور سماجی منصوبوں کا آغاز کیا جائے جو کہ ہمارے دور حکومت میں اب ہونے جا رہا ہے. مزید ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ یہاں پر گزشتہ حکومتوں نے کسی قسم کی نہ تو توجہ دی اور نہ ہی یہاں پر آ کر زحمت کی یہاں کے عوام کے حال جاننے کی, لیکن میری وجہ سے یہاں پر جو منصوبے شروع کیے جائیں گے اس سے بلوچستان آگے بڑھے گا, کیونکہ پاکستان کی ترقی کے لیے بلوچستان کو اوپر اٹھانا ہوگا, یہاں کی عوام کو آگے لانا ہوگا. وزیر اعظم بلوچستان کے ایک روزہ دورے پر ہیں. تربت میں ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد بھی رکھا جا رہا ہے. سی پیک منصوبے کی نئی شرح کا افتتاح بھی وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کیا جائے گا. وہ انٹرنیٹ پہنچ جائے گا اور یہ جو 4G لے کے آ رہے ہیں, یہ خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک نیا انقلاب آ رہا ہے دنیا میں, پاکستان کے پاس ایک نوجوان آبادی ہے, وہ اس نئی جو انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی اس کا جو پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم یہ انٹرنیٹ فیسلٹیز یہاں بلوچستان کے دور دراز علاقوں کے اندر لے کے آئیں. اور میں اب سب کو یہ بھی پوری طرح یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو کوشش ہے اپنے وہ جو غریب گھرانے یا تنخواہ دار طبقہ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں گھر بنانے کے لیے, اب ہم وہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم وہ انشاءاللہ یہاں بھی لے کے آ رہے ہیں بلوچستان میں, کہ جو پیسے اگر آپ کے پاس کیش, یا تو ابھی اس وقت کیش ہے تو آپ گھر لے سکتے ہیں. ہم جو اسکیم لے کے آ رہے ہیں 5 مرلے کی, اس میں 5% انٹرسٹ کے اوپر 5% انٹرسٹ کے اوپر جو بھی گھر بنانا چاہتا ہے اس کو 5% انٹرسٹ کے اوپر, چاہے انٹرسٹ اوپر بھی چلا جائے, لیکن ہم نے ان کو 5% پہ دینا ہے کہ وہ قسطیں دے کے اپنا 10 سال 15 سال کی قسطیں دے کے اپنا گھر لے سکتے ہیں. یعنی کہ وہ جو کرائے پہ پیسے خرچ کرتے ہیں اسی کرائے کی بجائے قسطیں دے کے اپنا گھر بنا سکتے ہیں. وہ انشاءاللہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم میں آ رہا ہے. یہ سب چیزیں یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہی ہیں. جس طرح میں نے کہا احساس پروگرام میں کبھی پاکستان میں 200 ارب روپیہ صرف جس کو پاورٹی ایلیویشن کہتے ہیں, غربت کم کرنے کے لیے, کبھی پاکستان میں اتنا پیسہ خرچ نہیں کیا گیا اس وقت جب معاشی حالات ہمارے برے ہیں. جو میں آگے دیکھ رہا ہوں, جس طرح ہماری معیشت اٹھ رہی ہے, جس طرح ہم نے اپنے خسارے کم کیے ہیں, بیرونی خسارہ وہ 17 سال کے بعد پہلی دفعہ پاکستان جو ڈیفیسٹ میں جا رہا تھا 17 سال کے بعد ایک کوارٹر کے اندر پاکستان سرپلس میں گیا, یعنی اضافہ ہو گیا ہمارا. یہ ایک بہت بڑی ہماری گورنمنٹ کی اچیومنٹ ہے, کیونکہ جب تک آپ کی آمدنی اور خرچے کے اندر خسارہ رہتا ہے وہ ملک آگے بڑھ ہی نہیں سکتا, کیونکہ قرضے لینے پڑتے ہیں. تو یہ حکومت نے, اور دوسری میں آپ کو چیز بتاؤں کہ یہ پچھلے 4 مہینے میں پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان نے کوئی قرضہ پچھلے 4 مہینے میں نہیں لیا. یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور آج اللہ کا شکر ہے سیمنٹ ہمارا ریکارڈ سیمنٹ بک رہا ہے, کیونکہ ہم نے کنسٹرکشن شروع کر دی ہے, کنسٹرکشن ایکٹیویٹی شروع ہو چکی ہے پاکستان میں. ریکارڈ سیمنٹ کی سیلز ہیں. سریا بکنا شروع ہو گیا کیونکہ کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے. گاڑیاں وہ بکنی شروع ہوئی, موٹر سائیکل جو کہ بالکل ساری اکانومی بیٹھی ہوئی تھی, جو آج ہندوستان میں حال ہے, اکانومی بیٹھی ہوئی. ہماری اللہ کا شکر ہے کرونا کے باوجود آج اٹھ رہی ہے اوپر. اور سٹاک مارکیٹ پاکستان کی ایشیا میں سب سے بہترین پرفارمنگ سٹاک مارکیٹ ہے. کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ان ساری مشکلات کے باوجود اللہ نے ہمارے پہ کرم کیا, ہماری پالیسیز کامیاب ہوئی, اور آج ہمارا ملک اوپر جا رہا ہے. اور جیسے جیسے ہمارا
ہمارے پاس آمدنی بڑھتی جائے گی, پیسہ آتا جائے گا. سب سے زیادہ جس طرح چائنا نے کیا تھا, جیسے جیسے ان کے پاس پیسہ آیا انہوں نے سارا غریب. تربت میں وزیر اعظم عمران خان مائدین سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں سیاسی دور ہے یا ووٹ لینے نہیں آئے, یہاں کی عوام کی ترقی کے لیے آئے ہوں. کمزور طبقے کو اوپر لانے کے لیے قومی ترقی بے حد ضروری ہے. چین نے 30 سال میں کروڑوں افراد کی غربت سے نکالا ہے. ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ بہترین پالیسیوں کے باعث چین آج دنیا کی معاشی طاقت بن چکا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب ہمارے ساتھ ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا کہ بہت سے منصوبے لگائے جا رہے ہیں. انہوں نے بلوچستان کی یونیورسٹی اور اسلام اور اسپتال میں بھی انویسٹمنٹ کی ہے. پنجاب بڑے بھائی کی طرح بلوچستان کی مدد کر رہا ہے, ایسا کہا گیا وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے. انہوں نے کہا کہ دنیا کو نظر آ رہا ہے چین سب کو پیچھے چھوڑ رہا ہے, کس طرح ترقی کے منازل طے کرائے, اسی طرح ہمیں بھی عوامی قوت کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. وزیر اعظم عمران خان کا بلوچستان کے جنوبی اضلاع کے مائدین سے خطاب, جس میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں ترقی نہ ہونے کی وجہ سے ماضی کے حکمران ہیں, اور کہا کہ بہت کم حکومتوں نے بلوچستان بارے سوچا ہے, انہیں نظر انداز کیا گیا. بلوچستان کے سیاستدانوں نے بھی زیادہ تر اپنے مفاد بارے ہی سوچا. یہ صرف بلوچستان نہیں, پاکستان میں اکثر سیاستدان ایسا کرتے آئے ہیں. ایسے وزیر اعظم بھی ہیں جنہوں نے زیادہ دورے باہر کے ملکوں کے کیے اور بلوچستان آنا گوارا نہیں کیا. وہ وزیر اعظم بلوچستان کے دوروں پر نہیں آئے جو سب سے زیادہ انگلینڈ کے دورے کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ ایک صدر بھی ایسے رہے جنہوں نے دبئی کے دورے زیادہ کیے. ماضی کے سیاسی رہنماؤں نے بلوچستان سے زیادہ انگلینڈ کے دورے کیے. ریاست مدینہ دنیا کی پہلی فلاحی ریاست تھی. ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کو بھی فلاحی ریاست بنائیں گے. کوئی قوم تب تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کے چھوٹے طبقے کو نہ اوپر اٹھایا جائے. بلوچستان میں سیاسی دورے پر ووٹ لینے نہیں آیا, یہاں کی عوام کو ترقی کے راہ میں اپنے ساتھ شامل کرنے آیا ہوں. ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہاں پر ترقیاتی منصوبے کا آغاز کر رہے ہیں. یہاں پر جب تک ترقی نہیں ہوگی تب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا, کیونکہ بلوچستان بھی پاکستان کا حصہ ہے اور بلوچستان کی ترقی سے ہی پاکستان کی ترقی جڑی ہے, جسے آج تک نظر انداز کیا گیا. لیکن اب ہمارے دور حکومت میں یہاں پر ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ عثمان بوزدار ہیں جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے, پنجاب بڑے بھائی کی حیثیت سے بلوچستان کی مدد کرے گا اور بلوچستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالے گا. مزید کہا کہ معاشی اور سماجی ترقی کے ذریعے بلوچستان کی عوام کو احساس سے محرومی سے نکالنا ہے. بھارت کی تاریخ میں سب سے برے معاشی حالات ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا کہ آنے والے دنوں میں ہمیں بہت احتیاط کرنا ہوگی. مزید کہا پاکستان میں کرونا کا دوسرا راؤنڈ آ رہا ہے جس میں مزید احتیاط کی ضرورت ہے. عوام کو SOPs پر عمل کرنا اور ماسک پہننا ضروری ہوگا تاکہ اس وبا سے کامیابی سے نمٹا جا سکے, جس طرح اس کی پہلی لہر سے کامیابی سے نمٹا گیا. وزیر اعظم عمران خان